نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو 3 باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کا ترجمہ۔ نمبر 2، جمعۃ المبارک کی عظمت و فضیلت۔ نمبر 3، چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو و تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے۔ بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کہ ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں، وہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال میں خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا تو نافرمانوں ہی کو کرتا ہے جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کافرو، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ نمبر 2، جمعہ کے دن کی عظمت و فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے باہر کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے جہاں ان سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور قیامت بھی خاص جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ سلسلہ صحیح مسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہو اور عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی اسی جگہ پر بیٹھے اور 80 مرتبہ درود پڑھے، میرے امتی، اللہ تیرے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور 80 سال کی عبادت تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ حدیث شریف سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یہودیوں کو ہفتے کا دن عطا کیا عبادت کے لیے، اور نصارہ کو اتوار کا دن، جبکہ میری امت کو جمعے کا دن عبادت کے لیے عطا کیا گیا۔ اس دن کی آخری ساعتوں میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی دعا اللہ سے کی جائے تو مستجاب ہوتی ہے۔ سلسلہ احمدی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی، یہی جمعہ ان کا بھی تھا جو تم پر فرض ہوا، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن۔ سلسلہ صحیح بخاری۔
حدیث نمبر 876۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 883۔ الغرض آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار اور اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا قرار دیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن خاص غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگا کر مسجد جائیں اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں اور درود پاک کی کثرت کریں تاکہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز بن سکیں۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 21 رجب المرجب 1445 ہجری ہے۔ آج انگریزی کی تاریخ 2 فروری 2024 ہے۔ دیسی تاریخ 19 ماگھ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔